حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، سختی کا دن ہوگا، اللہ جلال میں ہوں گے، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب ہی پہ لرزہ طاری ہوگا۔ اس میں جو 7 قسم کے خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے اور چھاؤں میں ہوں گے، تو اس میں ایک وہ حکمران جو عادل اور نیک ہو، انصاف کرنے والا، اور لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کی بات کرنے والا ہو۔ جب بادشاہ اور حکمران نیک ہو تو اس کا اثر عوام پر اور رعایا پر پڑتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو ایک چرواہا پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہے اور کہنے لگا، من ھذا الخلیفۃ الصالح قام علی الناس، یہ جو اب کے خلیفہ بنا ہے نیک آدمی ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے پاس کیسے خبر آئی؟ ظاہر ہے اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا، سیٹلائٹ کا سسٹم نہیں تھا، مواصلات کے ذرائع نہیں تھے، اخبار نہیں تھا، ٹیلی فون اور موبائل نہیں تھا، خط و کتابت کے سلسلے نہیں تھے، جہاز، ٹرین، بسیں، روڈ نہیں تھے۔ تو پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا کہ جب خلیفہ نیک ہوتا ہے، جب حکمران نیک ہوتا ہے تو پھر بھیڑیا بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا۔ یہ اس نیک بادشاہ کا رعایا کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا تو ایک ہرن کا تعاقب کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اکیلا کہیں دور نکل گیا۔ جو توشہ تھا، زادہ راہ تھا، وہ تو ساتھیوں کے پاس تھا، وہ تو بچھڑ گئے۔ تو یہ تلاش کرتے کرتے تھک گیا، بھوک لگی، پیاس نے ستایا، نڈال ہو گیا، موت سامنے نظر آنے لگی۔ اچانک اس کو دور ایک جھونپڑی نظر آئی، زندگی کی رمق نظر آئی۔ قریب گیا تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی، اس کی کوئی بیٹی تھی۔ اس نے کہا مجھے کچھ پانی یا شربت پلایا جائے، تو وہ ایک انار لے آئی اور اس انار کا رس نکالا تو اس سے ایک بڑا پیالہ بھر گیا۔ اب کچھ پیاس لگی ہوئی تھی، کچھ فریش انار کا جوس تھا۔ بادشاہ نے پیا اور پیتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر تو انار کی پیداوار بہت ہے اور یہ علاقہ ہماری نظروں سے غائب تھا، ہم اس علاقے کو اپنی تحویل میں لے لیں گے
اور اس کے انار اور پھلوں سے فائدہ حاصل کریں گے۔ دل میں یہ بات آئی، اسی دوران اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس دوسرا پلایا جائے۔ پھر اسی طرح کا انار لایا گیا، نچوڑا گیا، اب وہ پیالہ آدھا بھی نہیں بھرا، پہلے انار سے پورا پیالہ بھر گیا تھا، اسی سائز کے دوسرے انار سے آدھا پیالہ بھی نہیں بھرا، اس انار میں رس نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ پہلے انار سے پورا پیالہ بھر گیا، دوسرے انار سے پیالہ آدھا بھی نہیں بھرا، کیا وجہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، لگتا ہے بادشاہ کے دل میں فتور آ گیا، لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اب اس کو تو پتہ نہیں ہے بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ کو تو پتہ ہے کہ پہلے میری نیت ٹھیک تھی تو پھل میں برکت تھی، اب میری نیت میں فتور آیا تو پھل کی برکت بھی کم ہو گئی۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی۔ میرے محترم دوستو، جب حکمران نیک ہوتا ہے تو پھر پھلوں میں برکت ہوتی ہے، پھولوں میں برکت ہوتی ہے، غلے اور اناج میں برکت ہوتی ہے، پھر بارش اپنے وقت پر برستی ہے، پھر اس کے بعد سارا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ لیکن جب حکمران بدترین لوگ ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز سے برکت اڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے وہ امام، وہ حاکم، وہ حکمران، وہ بادشاہ جو عدل کرے گا، یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کفر کی حکومت کو اللہ برداشت کر سکتے ہیں، ظلم کی حکومت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح جو عادل امام ہے، نیک حکمران ہے، فرمایا اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنی رعایا کی ایسی خبر گیری کی کہ وہ ایک مثال بن گیا۔ اس نے اپنے زمانے میں 2 بڑی بڑی سڑکیں اور 2 بڑے بڑے روڈ بنائے۔ اس زمانے میں ہندوستان، یہ پاکستان ایک ہی بر صغیر پاک و ہند تھا، تو اس نے جو روڈ بنائے اس کے دونوں طرف پھلدار اور سایہ دار درخت لگائے، اور ان پھلوں کو مسافروں کے لیے وقف کر دیا، اور کچھ کچھ فاصلے پر سرائے اور مسافر خانے بنائے، اور اس میں 2 کچن بنائے، ایک مسلمانوں کے لیے، ایک ہندوؤں کے لیے۔ ایک میں مسلمانوں کے مطابق کھانا بنتا اور دوسرے میں ہندوؤں کے مطابق کھانا بنتا تھا۔ تو اس کے دور میں رعایا اس سے خوش تھی۔ مسلمان حکمران جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل سے بھی ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہیں۔ رات کو بیز بدل کر گشت کر رہے ہیں، ایک خیمہ نظر آیا اور وہاں پر پتہ کیا کہ ایک عورت درد ذیل اور اس کا بچہ اور ولادت کا وقت قریب ہے۔
کوئی عورت اس کی خدمت کرنے والی نہیں، فوراً اپنے گھر گئے، اپنی گھر والی کو ساتھ لیا، راشن ساتھ لیا اور اپنی گھر والی کو اندر اس عورت کی خدمت کے لیے بھیج دیا۔ ایک دفعہ پھر دیکھا کہ ایک عورت، اس کے ارد گرد کچھ بچے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اور عورت نے ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مائی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گی۔ اس کو تو پتہ نہیں ہے یہ امیر المومنین کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور امیر المومنین کو خبر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال گئے اور کچھ غلہ اور اناج اور گندم اس کو بوری میں بھرا اور بوری کو اپنی پیٹھ پر لادنے لگے۔ غلام نے کہا یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا۔ خود اس حالت میں گئے اور وہ چیزیں نکال کر اس عورت کے حوالے کی۔ اس نے جو ہانڈی رکھی ہوئی تھی اس میں صرف پانی ابل رہا تھا، بچوں کے دل بہلانے کے واسطے، اور خود آگ جلانے لگے، لکڑیاں جمع کرنے لگے، پھونک مارنے لگے، اپنی داڑھی دھوئیں سے بھر گئی۔ اور پھر جب وہ کھانا تیار ہوا اور بچوں کو کھلایا گیا اور بچے میٹھی نیند سوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین آیا۔ تو یہ مسلمان حکمران تھے۔ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں یہ بہت غریب تھے، لیکن ان کو ایک بزرگ نے کہا کہ ایک دن اللہ تمہیں بھی بادشاہ بنائے گا۔ واقعہ یوں ہوا کہ یہ کسی کے غلام تھے، شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ مالک نے کہا کہ جاؤ بازار سے دہی خرید کر لے آؤ۔ وہ دہی خرید کر لا رہے ہیں اور پیالہ ان کے ہاتھ سے گر گیا اور دہی بھی نیچے گر گئی۔ اب یہ لڑکے تھے، غلام تھے، رونے لگے۔ ایک اللہ والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مالک نے دہی لانے کو کہا تھا اور وہ گر گئی، اب وہ مجھے ڈانٹے گا، مارے گا، میرے پاس تو اور پیسے بھی نہیں کہ دہی لا کر دوں۔ اس بزرگ نے پیسے دیے، کہا اس کی اور دہی لے آؤ، اپنے مالک کو دے دینا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس کے غلام بنو گے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تمہیں بادشاہت عطا کرے گا، پھر تم اپنے اس آقا سے یوں ہی ڈرنا جیسے آج اپنے اس آقا سے ڈر رہے ہو۔ جتنا خوف دنیا کے آقا کا ہے، دنیا کے بادشاہ کا ہے، دنیا کے باس کا ہے، دنیا کے افسر کا ہے، اتنا ہی خوف اس آقا کا دل میں آ جائے تو بات بن جائے۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، اور پھر وجہ یہ تھی، یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ جب اللہ نے بادشاہت دی تو ایک ایک اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی رعایا کا خیال رکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک بڑے ولی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا تو لاکھوں لوگ امڑ آئے۔ اللہ والوں کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں،
بھائی کسی عام آدمی کے جنازے میں کثرت سے لوگ شریک ہو تاکہ ان کی برکت سے میت کی بخشش ہو جائے، لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم میں اور باطل میں فرق ان کے جنازے کریں گے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اتنے لوگ جنازے میں آئے کہ جب اس جگہ کی پیمائش کی گئی اور اندازہ لگایا گیا تو 20 سے 25 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ولی تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں شرکت کے لیے لاکھوں لوگ امڈ آئے۔ اب جنازہ کون پڑھائے؟ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر بختیار کاکی کی وصیت پڑھ کر سنائی کہ بختیار کاکی نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں 4 باتیں ہوں۔ اب سب خاموش ہو گئے، کون سی 4 باتیں؟ کہ پہلی بات جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی ہو، فجر نہیں، تہجد، جس کی زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوٹی، پہلی شرط۔ دوسری شرط، پوری زندگی جس نے عصر کی 4 سنتیں بھی نہیں چھوڑی۔ یہ سنتیں غیر مؤکد ہے، یہ لازم نہیں ہے، لیکن تقوی کا مقام یہ ہے کہ پوری زندگی جس نے عصر کی 4 سنتیں بھی نہیں چھوڑی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پوری زندگی کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی شرط، بعض نے لکھا کہ پوری زندگی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، یعنی امام کے ساتھ اس نے اللہ اکبر کیا۔ اور بعض نے کہا چوتھی شرط کہ جس نے بغیر وضو کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اللہ سے اتنی حیا، اتنا ادب کہ بغیر وضو کبھی آسمان کی طرف بھی منہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ 4-5 شرطیں جس میں ہوگی وہ بختیار کاکی کا جنازہ پڑھائے گا۔ اب لاکھوں لوگ ہیں اور سب خاموش ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی سامنے نہیں آیا تو اس زمانے کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر پر چادر ڈالے ہوئے روتے ہوئے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بختیار کاکی، آج تو نے میرا راز فاش کر دیا، یہ راز میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں تھا۔ یہ اس زمانے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے تو اس کے اثرات تو تھے۔ آج کل کے حکمرانوں کو کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی، کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی، کسی کو نمازوں کا پتہ نہیں، کسی کو عید کی نماز نہیں آتی، کسی کو جنازے کی نماز نہیں آتی، کسی کو نبی کا پورا نام نہیں آتا، یعنی بنیادی جو دین کی ضروریات اور مبادیات ہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے، بچپن میں اس بزرگ نے جو جملہ کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا تو بادشاہ بنے گا، پھر تو اس کا غلام بنے گا جس نے تجھے پیدا کیا، پھر اس آقا سے بھی یوں ہی ڈرنا جسے آج اس آقا سے ڈر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر وہ خوف ہمارے دل میں آ جائے تو پھر حکمران رعایا پر ظلم نہ کرے، پھر عوام اپنے نیک بادشاہوں سے بغاوت نہ کرے،
پھر شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، پھر بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، پھر پڑوسی سے تنگ نہ ہو، پھر استاد شاگرد کو بیجا نہ مارے، پھر شاگرد استاد کی بے ادبی کبھی نہ کرے، پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائے، کوئی میراث میں بہن بیٹی کا حق نہ کھائے، ماں کو بھی حصہ نہیں دیتے، اور کہتے کیا ہے کہ جی ماں تو ہمارے ساتھ رہے گی، اس کو کیا ضرورت ہے حصے کی، اور بہن کو کہتے ہیں تجھے بھائی چاہیے یا مال چاہیے، غیرتی تگورا۔ جب اس کو کہو کہ بہن کو حصہ دو، خور لئیسا ورکا، اور بہن جب حصہ مانگتی ہے تو پھر یہ کہتے اگورا دا سے بے حیا دا سے بے شرم دا، ستا رونا پکار دیا کستا پیسہ پکار دا، او غیرتی زوانا۔ یعنی بجائے اس کے کہ تم اس کے حصے سے اس کو ڈبل دو کہ یار پیسہ کیا چیز ہے، تیرے 1 لاکھ بنتے 2 لاکھ لے، میں اور کما لوں گا، میں مرد ہوں، اللہ نے مجھے قوت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، بجائے اس کے بہن کو تانا دیتے کہ تجھے شرم نہیں آتی، بھائیوں سے حصہ مانگتی ہے، اور کہتی ہے تجھے بھائی چاہیے یا مال چاہیے، اور کہتے ماں تو ہمارے ساتھ رہے گی، اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جس کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا وہ بیوی کو مہر دے گا، ڈرامے نہیں کرے گا، وہ بہن بیٹی کو میراث میں حق دے گا، ڈرامے نہیں کرے گا، وہ یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، وہ کسی کی جائیداد اور قبرستان کی زمین پر قبضہ نہیں کرے گا، وہ گلی میں اپنے گھر کی دیوار کو آگے نہیں کرے گا، وہ روڈ پر کرسیاں لگا کر روڈ بلاک نہیں کرے گا، وہ غلط جگہ پر گاڑی پارک کر کے مسلمانوں کی بد دعائیں نہیں لے گا۔ پولیس ہو یا نہ ہو، کیمرے ہو یا نہ ہو، فائن اور جرمانہ ہو یا نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے پیر کو، مرشد کو کہا کہ جی بد نظری نہیں چھوٹتی، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن بد نظری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، یہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لو اور آدھا کلومیٹر دور کوئی جگہ بتائی کہ وہاں تک لے جاؤ، لیکن اس سے گرے نہیں، اور ساتھ میں ایک جلاد نما آدمی کو ساتھ کر دیا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو جیسے ہی تھوڑا سا دودھ گرے تو ایک زور کا تھپڑ رسید کر دینا۔ اب اس نے گلاس لیا اور بڑے احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جا رہا ہے، ساری کنسنٹریشن اس دودھ کے گلاس پر ہے کہ یار ادھر دودھ گرے گا ادھر تھپڑ لگے گا۔ تو تھوڑا ٹائم لگا لیکن احتیاط کے ساتھ اس نے وہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا پہنچا دیا۔ کیوں؟ ڈر تھا غلطی ہوگی تھپڑ لگے گا، نظر اٹھے گی تھپڑ لگے گا، نظر بہک جائے گی تھپڑ لگے گا، ٹھوکر کھاؤں گا تھپڑ لگے گا۔ اگر یہ یقین ہو جائے میں بد نظری کروں گا اللہ کی طرف سے تھپڑ لگ سکتا ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، سزا مل سکتی ہے، تو بتاؤ یہ کیسے گناہ کرے گا؟ ہم تو غلام ہیں۔ کہتے جی باس نے کہا ہے، کہتے جی میرے مالک مکان نے کہا ہے، کہتے یار میری شاپ کے آنر نے کہا ہے، میرے سپروائزر نے کہا ہے، میرے منیجر نے کہا ہے، میرے ٹیچر نے کہا ہے، میرے ایم پی اے صاحب نے کہا ہے،
میں یہ نہیں کہتا ان کی بات بھی مانو جائز شریعت کے دائرے میں، لیکن اصل ہم جس کے غلام ہیں اس کی بات تو مانیں۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا، خریدنے کے بعد اس کو کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جس نام سے تم پکارو گے وہی میرا نام ہے۔ پھر کہا کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہا جو آپ کھلائیں گے وہی میں پسند کروں گا۔ پھر کہا لباس کیسا پہنو گے؟ کہا جو آپ عنایت کریں گے وہی میں پہنوں گا۔ کب سوؤ گے؟ جب آپ اجازت دیں گے تب میں سوؤں گا۔ اٹھتے کب ہو؟ جب آپ اٹھائیں گے میں اٹھ جاؤں گا۔ میں غلام ہوں، غلام کی بھی بھلا اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ وہ تو آقا کا پابند ہوتا ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، لیکن کرتے اپنی مرضی ہے، اٹھتے اپنی مرضی سے، سوتے اپنی مرضی سے، کھاتے اپنی مرضی سے، پیتے اپنی مرضی سے، پہنتے اپنی مرضی سے، شادی اپنی مرضی سے کرتے۔ شادیوں میں تو دیندار لوگ بھی زان پشرمن و شرمئی، سفید داڑھی ہے وہ ناچ رہا ہے، اسی پہ مسکی داسی ادری گی اور پہ وعدہ کی بیاد ایک گرم شی۔ خود میں نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہے نماز ایسے پڑھتے ہیں تب ہوائی چملائی میں اپا گڑا کی اس کو انعام ملنا چاہیے۔ بھئی میں غلط تو نہیں کہہ رہا یا میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو شادی اپنی مرضی سے، غم اپنی مرضی سے، کاروبار اپنی مرضی سے، نماز اپنی مرضی سے، تلاوت اپنی مرضی سے، زکوٰۃ اپنی مرضی سے، دین کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کی اپنی نہیں چلتی، وہ اپنی منمانی نہیں کرتا ہے، وہ تو پابند ہے، وہ تو جکڑا ہوا ہے۔ ایک بزرگ تھے جس کا نام تھا شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں سیلاب آ گیا تو ایک بند تھا، لوگوں نے کہا یہ بند پرانا ہے، کمزور ہو گیا ہے، یہ بند ٹوٹ سکتا ہے، اگر بند ٹوٹے گا تو پورا گاؤں زیر آب آ جائے گا، سب ڈوب جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ یار یہاں ایک بزرگ ہے، آؤ اس کے پاس چلتے، وہ دعا کرے گا، اللہ آفت سے محفوظ رکھے گا۔ سب شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت سیلاب آ رہا ہے، بند ٹوٹنے والا ہے، گاؤں زیر آب آ جائیں گے، دیہات ڈوب جائیں گے، مویشی مر جائیں گے، گھر گر جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، آپ کچھ کیجئے۔ کہنے لگے اچھا۔ انہوں نے وہ کودال اٹھایا اور چلے گئے اس بند کی طرف، لوگ مٹی سے بند کو مضبوط کر رہے ہیں اور شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اس بند کو توڑنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے؟ کہا جتے مولا اتے شاہ دولہ، جو میرے مولا کی مرضی میں تو وہ کروں گا، اس کی مرضی ہے کہ ہم نے ڈوبنا ہے، ہم تیار ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے نا کیسی گزر رہی؟ بس یار گزارا ہے 15 روپے میاش گھٹی او دا مخ پداسی کے بس یار گزارا دا اللہ کا ظالمہ 2 کروڑ کی بلڈنگ میں رہ رہا ہے او دا خلب اللہ کا دا پیشو پشان جوڑ کی بس یار گزارا کی گی۔ 4 قسم کے کھانے سامنے پڑے ہوتے، بھئی غریب آدمی کے دسترخوان میں 4 قسم کے کھانے نہیں ہوتے، 2 ٹائم 5 روٹیاں منڈ کے کھا رہا ہے، جوس پی رہا ہے، پکوڑے کھا رہا ہے، سموسے کھا رہا ہے، اپنی مرضی سے سو رہا ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، بچے اس کے پاس ہے، ہزاروں روپے دن کے کما رہا ہے، اور پوچھو کیا لے؟ بس یار چلتی کا نام گاڑی۔
اتنی ناشکری یہ تو بنی اسرائیل نے بھی نہیں کی تھی. اور جس کے پاس جتنے پیسے وہ اتنا زیادہ مریل بنا ہوا ہے. شکر شکر شکر. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ کہا یار بہترین، فرسٹ کلاس، شاندار، بہت اللہ کا کرم ہے. لوگ کہتے کسی کسی کو اللہ اس کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے. یہ جملہ کہتے ہیں نا، کسی کسی کو اللہ اس کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جملہ غلط ہے. صحیح جملہ یہ، اللہ ہر ایک کو اس کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے. ہمیں جو مل رہا ہے ہم اس کے قابل ہیں؟ ہمارے گناہ اتنے، وہ آنکھ کی بینائی چھینے، کانوں سے شنوائی چھینے، زبان سے گویائی چھینے، ہاتھوں سے طاقت چھینے، پاؤں سے چلنے کی سکت چھین لے، دماغ کو معاف کرے، ہاتھوں کو مروڑے، پاؤں کو شل کرے، رنگ کو کالا کرے، آگ برسائے، پتھر برسائے، بیوی روٹ کے چلی جائے، نیند ہمیں نہ آئے، بیماریوں کا گڑھ بن جائے. یہ تو اس کی کرم نوازی. اللہ ہر ایک کو اس کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے. تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ آج تو لمبا ہو گیا نا. کیسی گزر رہی ہے؟ جواب سنیے. فرمایا بہترین. کہا اس سے کیا پوچھتے ہو کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. اس سے کیا پوچھتے ہو کہ ہر کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہو. تو کسی نے کہا حضرت کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر دیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. میری اپنی مرضی کوئی نہیں، جو میرے مولا کی مرضی میری بھی وہ مرضی. اسی لیے فرمایا جو میری قضا اور تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، میری طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، وہ کسی اور کو اپنا رب بنائے. ہمارا رب اللہ ہے. اس کی منشا پر راضی رہنا یہی کمال، یہی عبادت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو بانٹ دیا، اس کو کم، اس کو زیادہ، اس کو اور زیادہ، اس کو بہت زیادہ، اس کی مرضی، ہم اس پر راضی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.